یہ ناظرین آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز کلپ آپ کو دکھائے جو کہ بالکل صاف اور واضح نشاندہی کر رہے تھے جرائم کی اور مجرم کی، کہ مجرم کون ہے اور جرم کیا ہو رہا ہے، جس میں نہ خانہ خدا کو چھوڑا گیا، نہ حجاج کرام کی جو ہے وہ حرمت کا خیال کیا گیا، نہ مسجد نبوی کی حرمت کا خیال کیا۔ آپ نے تینوں کلپس دیکھیں، اور اب جو ہے وہ کچھ تصویریں ہیں جو کہ خود بولیں گی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، تھوڑی اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ تو چلیں گے پہلی تصویر کے اوپر کہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ حجاج کرام کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، جبکہ ایک مہذب معاشروں میں مطلب جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب بھی وہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی کم از کم احترام میت بہت لازمی ہے۔ اسلام نے اس کے بڑے حقوق رکھے ہیں کہ میت کو کس طرح تشییع ہونی چاہیے، کس طرح جنازہ ہونا چاہیے، مگر یہاں پر ایک کچرے کی طرح سے جو ہے وہ اس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو ایک تصویر بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ، جس میں کہ ٹریکٹروں کی مدد سے جس سے کہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، ان سے حاجیوں کی جنازوں کو جمع کر کے ڈمپ کیا گیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غیر ضروری اشیاء یعنی کچرا وغیرہ جمع کر کے ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس قدر تذلیل، اس سے زیادہ اور تذلیل اور بے حرمتی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، جو کہ یہ تمام تصویر الحمدللہ جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو گول دائرے بنے ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریکٹر ہے جس سے کہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، جس سے حاجیوں کے جنازوں کو اٹھایا جا رہا ہے رگیدتے ہوئے، جس سے کہ ان کے جسموں پر جو ہے وہ بڑے شدید ضربے لگ رہی ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، وہ مجروح ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے مرے ہوئے مہمان خدا کے اجساد ہیں، یہ ان کے جسم ہیں، یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹی وی اسکرین پر ان ناظرین نے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ یہ جو اب دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئیں کہ وہاں پر حاجیوں کے ساتھ، مظلومین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جبکہ وہ انتقال کر گئے دم گھٹنے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، جو بد انتظامی کی وجہ سے، آل سعود کی بربریت کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد جو مزید چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جنازوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک روا رکھا گیا، جس کے اندر جو ہے وہ ان کو جس سے کچرا اٹھایا جاتا ہے ٹریکٹروں سے، جو ہے ان کے جنازوں کو اٹھا کے ایک جگہ پہ ڈمپ کیا گیا، ایک حاجی کے اوپر دوسرا حاجی احرام کھلے ہوئے، کوئی اس کا تقدس نہیں، کچھ نہیں۔ اگر مطلب ایک تو حاجی کی میت ہے، دوسرے یہ کہ ایک نارمل انسان کی میت کے ساتھ بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ان پکچرز میں ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ کو پکچرز دکھانے کی، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈمپ کیا گیا ہے۔ میں ایک کچرے کی مثل توبہ کر کے کہوں گا اور معذرت بھی چاہوں گا کہ یہ کہنا بھی جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مگر انہوں نے جو سلوک کیا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ان کو جو کہ حاجیوں کو نہ حاجی سمجھا، نہ انسان سمجھا، انسانی جو ہے کہ ان کو ایک انسان بھی سمجھنا گوارا نہیں کیا، اور ان کو کچرے کی طرح سے جو ہے وہ ٹریکٹروں سے جمع کر کے اور وہ ایک کے اوپر ایک ڈمپ کیا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہوگی۔ ابھی ہمارا جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا رابطہ برقرار کرنے کی سید عبدالحسین موسوی سے، جو کہ ایران کے شہر قم میں ہوتے ہیں، نیوز نور کے ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ جیسے بھی ہمارا رابطہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو عرب میڈیا کا بہاؤ کس طرف ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو سب کے سامنے معلوم ہی ہے کہ وہ آل سعود کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، تو وہ وہاں سے بالکل خاموش ہیں، بالکل آواز نہیں اٹھائی جا رہی، مگر ہمیں الحمدللہ جو چیزیں میسر آئیں، جو چیزیں ہماری استعداد میں تھیں، جو چیزیں ابھی تک ہمیں مل سکیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، چاہے وہ ویڈیو کلپس ہوں، چاہے وہ تصویریں ہوں، مگر یہ اتنی نایاب چیزیں ہیں جو کہ اب آل سعود کی کوئی جنایت کو، جو اس کے نمکخوار ہیں، جو اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، وہ چھپائے نہ چھپا سکیں گے، کیونکہ یہ تصویریں چیخ چیخ کر ان کی مظلومیت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ تصویریں چیخ چیخ کر جو ہے وہ جس عالم میں وہ مارے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے اوپر سلوک ہوا ہے، یعنی جس طرح سے ایک شرعی تدفین کی جاتی ہے وہ بھی نہیں، ٹریکٹروں سے ان کو گھسیٹ کے کچرے کی طرح ڈمپ کر کے اور ان کو پھینکا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ کوشش کی، ایک چھوٹی سی کوشش تھی پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم جو ہے وہ اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ
پروردگار کے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بدترین، کائنات میں اگر بدترین سلوک کوئی ہے تو وہ یہ کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اندر جہاں پر 2-2 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں جیلوں میں امام حسین السلام پر، مگر وہاں خراش تک نہیں آتی، وہاں پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بالکل ذرا سی چوٹ نہیں آتی، اور پورا عراق مل کے جو ہے وہ ان کی قدم بوسی کرتا ہے. کوئی جوتے پالش کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہوتا ہے، کوئی تام لے آتا ہے، جس کے گھر میں جتنا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے. یہ ہوتی ہے مہمان نوازی، یہ ڈسپلن ہوتا ہے. اور ایک آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کچرے کے جن چیزوں سے جمع کیا جاتا ہے ان سے حاجیوں کو اٹھا کے ڈم کیا گیا. ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے ایران کے شہر مقدسہ القم سے سید عبدالحسین موسوی کشمیری صاحب سے. آپ کو جو ہے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اس وقت ہم نے کچھ ویڈیو کلپس دکھائے ہیں جس کے اندر آل سعود حاجیوں کو احراموں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں. مسجد نبوی میں حجاج کرام اور زائرین کے ساتھ وحشیانہ حملے کی فوٹیج ہم نے دکھائیں جس کے اوپر ان کے اوپر جوتوں سے حملہ کیا گیا، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس کی کوئی قدر نہیں کی گئی. یہ تمام چیزیں دکھائیں. ایک شہزادے کو دکھایا جو کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماریں. تمام چیزیں، کچھ تصویریں جس سے کہ کچرا جمع کیا جاتا ہے ان سے حاجیوں کی لاشوں کو اٹھا کے ڈم کیا گیا. یہ تمام چیزیں ہم نے ابھی اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کی، ان کو دکھائیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر اس کے اور مزید کیا حقائق ہیں، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ جو رونما ہوا ہے، آیا یہ سانحہ ہے یا یہ باقاعدہ کرایا گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حادثے جو مکے میں آج اس حج میں مکے سے مینا تک جو حجاج شہید ہوئے ہیں ان کی تعزیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بالخصوص اور جملہ مسلمین کی خدمت میں بالعموم عرض تسلیت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو کچھ اس سال حج کے دوران پیش آیا یہ 100% آل سعود کی ناتوانی کا بیان ثبوت ہے کہ وہ ضیوف الرحمن کا یعنی وہ مستحق نہیں ہے، لیاقت نہیں رکھتا. 1975 سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور ایک حادثے کے پیش نظر اگلے حادثے کو یہ روکنے کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حاجیوں کے ساتھ ہر سال حادثہ پیش آ رہا ہے یہ حادثے بڑھ جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے اور یہ بڑھ رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جس موضوع کو لے کر OIC کو ایک واقعا مخلصانہ موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ گونگے بہرے کی طرح بیٹھا ہوا تماشائی، کیا کہیں گے، تماشی آئی ہے یا عیاشا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ مرکز اس کا سعودی عرب میں ہے وہ سعودی عرب کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے. تو وہ کون مسلمان ہوا کہ جب جس حادثے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزادار بنایا گیا اس حادثے کے بارے میں ایسے ہی خاموش تماشائی بیٹھے. تو آپ دیکھیں جس طرح وہاں مینا کا حادثہ جس طرح پیش آیا، ایک ٹیکنیکل نظر سے آپ دیکھیں گے کہ جو وہ راستہ ہے، ان 3-4 راستے جو سائڈ کو نکلتے ہیں، اس میں ایک تو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ جو راستے کو بلاک کیا گیا ان کی وجہ کیا ہے. ایک بھی بتاتے ہیں کہ جو شہزادہ آیا وہ وجہ بتاتے ہیں، مگر وجہ کچھ بھی ہو مسئلہ مدیریت کا ہے کہ جو ایک تو حرم کو ایک طرف سے وسعت دے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حجاج کی جو ہے میزبانی کرنے کے لیے سامان فراہم کیے جاتے ہیں، مگر اس کے چلتے اس کا کوئی سدباب نہیں سوچا جا رہا ہے کہ وہ سڑک جو ہے اس کا جو حجم ہے بہت ہی کم ہے، وہ وہاں پتلی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اگل بغل میں جو ہے کئی ممالک کے قیمت نصب ہے، جہاں سے اگر کوئی کسی بھی بہانے سے وہاں فشار آ جائے تو حجاج کو بھاگنے کا آگے پیچھے سے کوئی رائے فرار ہی نہیں ہے. تو اسی جگہ پہ حادثہ پیش آنا، یہ حادثہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اگر حادثاتی بھی سمجھے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس پہ یہ کہنا کہ یہ 2-3 گھنٹے کوئی بھی، کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سعودی عرب نے سروس حجاج کو پرووائڈ کی ہیں، ایسے عرفات میں کولر کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا ہر جگہ کیمرے نصب نہیں ہے، حجاج کے حرکات پہ پوری طرح کنٹرول روم کو نظر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی 3 گھنٹے حجاج جو اکثر جن کی موت ہوئی ان تک اصلا پانی نہیں پہنچا، کوئی امداد رسانی نہیں ہوئی کہ کنٹرول روم کیا کر رہا تھا۔ تو یہ تو ایک زمانے کا یہ اوکیزن نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں ایک بار ایسا بڑا ہجوم اس ملک میں حاضر ہو رہا ہو، یہ سالانہ کا برنامہ ہے، اور اس کو چلتے یہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو تکبر اور خود پسندی کا جو مزاج ہے آل سعود پہ، سارے ممالک اسلامی ایک ادنا خادم کے طور پر اپنی خدمات حاضر رکھنے کے لیے بار بار سفارشیں کرتے رہے ہیں، مگر کسی کو تعاون نہیں دے رہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ یہ غلطی افریقوں کی تھی، مگر اگر افریقہ کے ساتھ وہی سمجھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر فرض کریں کہ افریقوں کی غلطی تھی، اگر افریقہ کے ان سے پہلے ہی مشورہ کر کے وہ اس انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں، کیا ابھی سعودی عرب کو یہ جواز بنتا تھا کہ بھئی ہمیں تو آپ کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے اپنے انتظامیہ والے سے آپ نے ان کی بات نہیں سنی تو ہماری بات کیا سنیں گے؟ اسی طرح باقی ممالک کا، اور مصر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، اس کے بعد ہی بلا فاصلہ ان کے خیموں کو جلایا گیا، اور زخموں پہ نمک چھڑنا دیکھیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں۔ یا حسین یا حسین یا عباس کہتے ہیں پکار رہے، ایسے حادثے میں اس کو اب ایک اور بہانہ بنایا کہ ایرانیوں نے، شیعوں نے وہاں نعرہ بازی کی، اس وجہ سے لوگ مر گئے۔ تو یہ کسی بھی اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ایران میزبان نہیں ہے، افریقہ میزبان نہیں ہے، مصر میزبان نہیں ہے، میزبان ہم ہیں، اگر کوتاہی ہوئی وہ ہم سے ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہتے۔ اور اس پہ ستم ظریفی یہ دیکھیے، مفتی اعظم جن کو بے طرف بات کرنی چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں ایسا حادثہ تھا، یہ انسان جس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ کہ شہداء کو تسلیت دیتے، یہ کہتے کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے نہیں، حکومت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب انہوں نے تو حد کر دی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان ممالک کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے انہی کی حکومت کار فرمائے، ان کی تو بات ہی مطلب خطبے میں کچھ ہوتی ہے اور پیچھے کچھ ہے، یہ تو سب کے سامنے واضح ہے۔ بالکل، اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اب نہ ان کو حق ہیں جن کے اتنے سارے، مثلا ایران کے اتنے لوگ مرے ہیں، اس کو خاموش رہنا کیوں؟ پاکستان کے اتنے سارے شہید ہو گئے ہیں، اس کو خاموش رہنا کیوں؟ اگر ہمیں مسلمانوں کو، جس ملک کے بھی جو حجاج شہید ہوئے ہیں، اگر یہ غم ہر ایک مسلمان کا غم ہے، مگر اس کے برعکس اگر چھوٹے صرف اسی ملک کے حساب سے جب مسلمان کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، جس ملک کے لوگ مارے گئے ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں بنے کہ کیوں آپ نے وہ جو آپ کا حق بنتا تھا کہ میزبانی کا وہ ادا نہیں کیا؟ ادا اب نہیں کر سکے تو آپ خود جانتے ہیں کہ حجاج کا مرتبہ کیا ہے، آپ نے حجاج کے لاشوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ بالکل ایسے کیچڑ کے مانند ان کو اٹھا کے دم کیا گیا، جو کہ اکثر کی موت ایسے بھی ہوئی جو دم ان کے ایک کے اوپر ڈال دیا گیا، اس سے اور ختم ہو گئے، وہ عالم تھا، اس سے اور ختم ہو گئے۔ مگر یہ اگر اس بات پر بھی ابھی مسلمانوں کی ہم صدائی پیدا نہ ہو کہ حج جیسے معاملات میں تمام مسلمان شریک ہو، کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہ ہو،
یہ اسلام کا معاملہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا برابر حق ہے، کسی ایک مسلک کا، کسی ایک فرقے کا، کسی ایک خاندان کا حق نہیں ہے اس سے زبان کھولنی ہے۔ آج یہ معمولی حادثہ نہیں ہوا، 75 سے لے کر آج تک ایسے اتنے حادثات ہوئے، مگر وہ معمولی لوگ ایسے تھے 200 300 400 اور آج تو ہزاروں میں مارے گئے۔ اگر آج بھی ابھی تعداد کتنی پہنچ رہی ہے؟ ابھی تعداد آپ کے پاس کیا اعداد و شمار آ رہے ہیں؟ ابھی دقیق تعداد تو، کیونکہ تعداد میں بار بار اس میں اضافہ آ رہا ہے کہ جو گمشدہ ہیں، گمشدہ میں جو ابھی کوئی احتمال یہ دیا جا رہا ہے کہ جو گمشدگان کی فہرست ہے وہ سبھی مارے جا چکے ہیں، اور ان میں سے لاسٹ میں 35 لوگوں کے نشاندہی ہو گئی کہ نہیں، گمشدگان میں صرف 35 لوگ کی نشاندہی ہو گئی، تو باقیوں کا یہ کیا احتمال دیا جا رہا ہے کہ سبھی وہ بھی شہید ہیں۔ تو ابھی دقیق بھی معلوم نہیں ہے کہ اصل تعداد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں دوسری چیز، اس میں ایران کا بھی کیا کردار ہے، ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا ہے، کیونکہ ان کے لوگ بھی اتنے زیادہ مارے گئے ہیں اور ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ حسن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہاں حجاج میں 1300 صرف ڈاکٹر اویلیبل تھے وہاں ایران کے، انہوں نے ان کی صرف اس میں ہی نہیں، پہلے دن سے کہ ہماری سروس جو بھی ہمارے امکانات ہیں آپ ان سے استفادہ کریں۔ جو ایران سے ٹیم جانے والی تھی ان کو ویزا پہ اٹکایا گیا، اور جب ویزا دیا گیا وہ صرف ایک منسٹر کو دیا گیا، جیسے کسی ایک وزٹر کو جانا تھا یا ایک ڈیلیگیشن کو جانا تھا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے اس کو ایک عجیب غریب سیاست کی ہے۔ تو جبکہ ایران نے ہر اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ایران میں پوری طرف عزاداری تھی، جس طرح امام خامنئی نے 3 دن سرکاری عزاداری کا اعلان کیا اور واقعاً عزاداری جگہ جگہ کی۔ تو یہ اس لیے نہیں صرف ایران مرے، نہیں، اتنی تعداد حجاج کی ماری گئی ہے، یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزادار ہوں گے۔ تو اس جذبے کو منحرف کرنے کے لیے وہ بہانہ بازی کر رہے ہیں۔ تو کسی اعتبار سے جبکہ جہاں پر جو زیادہ مجروحین ہیں یہاں ہاسپٹل تیار رکھے گئے، اور ایران نے کہا کہ جن معالجے کے لیے ہمارے تمام امکانات فراہم ہیں، آپ صرف اجازت دیں ہم جا کے ان کو لائیں، جس ملک کے بھی ہوں ان کا یہاں معالجہ کیا جائے۔ اور پہلے ہی دن جس طرح امام خامنئی کے وہاں نمائندے ہیں، انہوں نے بھی آن لائن کہا کہ امام کی طرف سے خصوصی احکامات صادر ہوئے ہیں میرے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایرانی کو دیکھ کے آپ وہاں امداد رسانی نہ کریں، تمام مسلمانوں کو جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے، مگر ایران کو پوری طرح سے ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے ہیں، ان کو کسی قسم کا ابھی تک تعاون مل نہیں رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس جبکہ اس کی قدردانی کی جانی چاہیے تھی۔ اچھا جو ابھی الزام تراشی کر رہے ہیں، اچھا جو ابھی زخمی ہیں، ایرانیوں کو کہا کہ جو مرتے مرتے یا حسین کہہ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وہ نعرہ بازی کر رہے تھے ایسے بگدڑ مچ گئی، جس کو یہ نہیں اب یا حسین کہنا بھی یا اب مذہبی جذبات ایسے حادثے میں زبان پر آنا کہ جو حسین حسین ہم کرتے ہیں، اب یہ بھی گناہ ثابت کرنا ہے۔ اب ان کو یا حسین سے ہی تو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو یا حسین سے ہی تو تکلیف ہو رہی ہے، حسین سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو بہت سارے لوگ زخمی بھی ہیں، فہرست بڑھ بھی رہی ہے، تو ابھی تک کیا کچھ واپسی شروع ہوئی ہے، کچھ زخمی ریسیو کیے ہیں، یا ابھی تک وہ زخمی وہیں پر بے یارو مددگار پڑے ہیں؟ نہیں، جس طرح کیونکہ مجھے ایران میں تھوڑا زیادہ کچھ پتا ہے کہ یہاں مرتب اس کی رپورٹنگ دی رہی ہے، تو جو کچھ کل اس کی تفصیلات دی گئی کہ سرکاری طور پر کہا گیا کہ 10 دن لگیں گے، جو ہرڈلز جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو آئی روم میں جو جسد وغیرہ ہیں ان کے لیے جو لیگل ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں کیونکہ بھرپور تعاون نہیں کر رہا ہے سعودی عرب، تو ممکن ہے 10 دن اس میں لگ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہڈلز سعودیہ نے اس میں حائل کی ہوئی ہے۔ تو ابھی
معلوم نہیں ہے کہ کب سے شروع ہو جائے گا آپ کے پاس اموات کا واپسی. آپ کے پاس ان کی کیا خبر ہے کہ جو وہاں زخمی ہیں ان کو وہاں طبی معالجے فراہم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ اطلاع ہے؟ جی الحمدللہ ہاں بالکل. جو کچھ ہو انہیں جس طریقے سے حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ہوا ہے, مگر جو والنٹیئر ہیں وہ حجاج اب جو ابھی صحیح ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت مدد کر رہے ہیں, تو ان کا تعاون تو زبردست ہے. مگر ہاسپٹل میں بھی امتیازی سلوک پہلے رکھا گیا. کچھ کچھ ملکوں کے زخمیوں کو اجازت نہیں دی, کچھ کو روک دیا گیا. ایسے بہت سارے مسائل رہے, مگر الحمدللہ جو حجاج نے خود ایک جلوے کا مظاہرہ کیا ہے, تو اکثر جو ابھی ٹی وی پہ بھی جن کی رپورٹنگ آ رہی ہے وہ خود یہ کرے کہ کسی نے پانی کے 10 بوتلیں لائی, کسی نے کچھ کیا تو میں ہوش میں آ گیا, کسی کا یہ انہیلر تھا اس نے مجھے اپنا انہیلر دیا, میں اس سے سانس لے سکا. میں اس طریقے سے عوامی جذبہ الحمدللہ اچھی طرح سے کام کر رہا. اچھا, اس میں آپ نے ان کے ساتھ واقعا حکومت بھی تعاون کرتی تو شاید اتنا سارا حادثہ پیش نہیں آتا. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ نے ذکر کی بیچ میں, وہ اتنی زیادہ میڈیا پہ آئی بھی نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے. جو آپ نے کہا کہ مصریوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی, وہ کیا معاملہ تھا سارا؟ وہ بھی بلا فاصلہ جب اس حادثے کے بعد ہی مصریوں کے خیمے میں آگ اچانک رونما ہوئی, اور کچھ لوگوں نے تو یہ تائید نہیں ہوئی بات کی کہ اس میں قریب 300 لوگ مارے گئے ہیں. تو بعد میں کہا کہ نہیں, بس صرف وہ خیمہ وغیرہ وہ جلے گئے ہیں. تو وہ جل کے مرے ہیں؟ تفصیل ابھی پتا وہ کیا جل کے ہے کہ مصریوں کے خیموں کو میں آگ جل گئی. ہاں, اسی حادثے کے ملاقات میں یہ حادثہ اور ایک پیش آ گیا. تو یقیناً جس کا ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ حقیقت یاب ایک بے طرف ٹیم قائم کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیوں ایسا ہوا. بالکل. تو یہ جو ابتدائی حج ہی مکے سے حادثے سے شروع ہو گئی اور انتہا منا میں حادثے سے ہوئی, ایسا کیوں, اور حادثے کی ابتدا کیوں 11 ستمبر کو ہی ہو گئی, اور اس میں کیا مواصلت ہے. بہت سارے سوال اٹھے ہیں. یہ بھی 9/11 تھا کہ ان کا جواب کیسے. بالکل بالکل. تو اس میں ایک آخری قطعی طور پر ابھی کہنا مشکل ہوگا, مگر وقت سب کچھ سامنے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل چلتے چلتے, جو کہ سیگمنٹ کا ٹائم بھی ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے, کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو اپڈیٹ کریں گے. جیسے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے شیعہ مقتدر قوتوں کی طرف سے کہ تمام انتظامات لے کے مسلم ممالک کے سپرد کیے جائیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ تمام حاجیوں کے پیسوں ہی پر تو سعودی حکمران سال بھر عیاشی کرتے ہیں, اتنی آسانی سے مان جائیں گے یہ؟ مانیں گے نہیں, مگر اگر عقل مندی سعودی عرب کرے اور اس پیشنہاد کو قبول کریں کہ اس مہمان نوازی میں تمام اسلامی ممالک شریک ہوں, نہ کہ اس کا یہ جو فائدہ آ رہا ہے کہ اس میں کم ہو جائے گا, بلکہ کئی گنا اس میں اضافہ ہی ہوگا کہ اس کے 55 ممالک اس کے ہیلپنگ ہینڈ بن کے سامنے رہیں گے, تو اس کو یہ سعادت سمجھے. مگر بدقسمتی کیونکہ خدمت کا جذبہ نہیں ہے, وہ مونارکی ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس میں جو حقیقی جو شکل ہے کہ اگر آج حج کے معاملے میں تمام اسلامی ممالک کو شریک کرنا ایک ایسے عمل بن جائے, شاید دوسرے مسائل بے مسلمانوں کے ایسے حل ہو جائیں گے جس میں واقعا وہ آپس میں تعاون کریں گے. مگر لگتا ہے کہ سعودی عرب نے اچھی لابنگ کرنی شروع کی ہے کہ وہ OIC کو گونگا بہرا بنائے بیٹھے ہیں. تو اس میں ابھی تک اس کا مؤثر رول نظر آ رہا ہے کہ خود OIC سے یہ بات نکل نہیں آ رہی ہے کہ کوئی حقیقت ہے کہ جو علماء کا تقاضا ہے وہ اس میں کسی کی ذاتی غرض و غایت ہے نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی اور
حجاج کی صحیح خدمت ہو، تو اس میں ہمیں ہر کسی کو شریک ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہو رہا ہے۔ آمدی یہ ہے تو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی لابی ہو رہی ہے کہ اس کو روک رہے ہیں نہ اٹھایا جائے، حقیقت میں اس کو مسلمانوں کی قیادت کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو اس میں سعودی عرب اچھا خاصا سرگرم آ رہا ہے، مگر اگر مسلمان مقاومت کریں اور نہ صرف شیعوں تک محدود کریں کہ شیعوں کی یہ تجویز ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ڈیمانڈ ہے۔ جس طرح کل سے ہم نے یہاں ٹی وی پر بھی دیکھا، ہندوستان کے بڑے علماء نے یہی سنی علماء نے مطالبہ کیا، پاکستان میں سنی علماء نے مطالبہ کیا، یار یہ کیا ہے، کیوں نہ ایسے اس میں اگر ہم تعاون دینے کے لیے سبھی تیار ہیں، سعودی عرب اس کو کیوں قبول نہیں کرے گا کہ یہ مشترکہ طور پر اس مہمان نوازی کا جو ذمہ داری ہے وہ تب عالم اسلام کے کاندھوں پر لائی جائے، تاکہ اس قسم کے حادثات نہ ہو سکیں، حادثات پیش آ جائے اور نہ مشکلات ایسے کھڑی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آپ شامل ہوئے ایران کے شہر مقدس القم سے سید عبدالحسین موسوی صاحب، آپ نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے جو ہے ہمارے ساتھ گفتگو کی، تمام معاملات کو جو ہے وہ کھول کے بیان کیا، کیونکہ ابھی تفصیلات آئی رہی ہیں۔ جب ہم نے بعض چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیے تو ابھی اور تعداد جو ہے وہ اضافہ ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ مسنگ پرسنز جو ہے اس کی پوری لسٹ ہے، وہ بعض ملے ہیں بعض نہیں مل رہے ہیں، تو ابھی ہم جو ہے وہ ایک دقیق جو ہے وہ ایک اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور جو کچھ وہاں پر بربریت ہوئی، وہاں پر جو اور ثانیات ہوئے، جیسے مصریوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اس سے بھی 300 جو ہے وہ حجاج جو ہے وہ جل کے شہید ہوئے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائیں، اس سے تمام چیزیں لنک ہوئیں۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے سعودیہ لابنگ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ لابنگ نہیں کر رہا، وہ لابنگ کر رہا ہے۔ وہ لابنگ کیا کر رہا ہے کہ جو OIC ہے اس کو، جو کہ پہلے ہی ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ہی کی شکل میں رکھنا چاہتا ہے کہ وہ بالکل بھی اس مطالبے کو نہ دہرائیں، جو کہ مسلمانوں کے قلب و جان سے یہ جو ہے وہ ایک مطالبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو ایز اے ہیلپنگ ہینڈ لے لیں، 55 کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا لیں، آپ کے انتظامات اچھے ہوئیں گے، جیسے کہ آغا موسوی نے فرمایا کہ اس سے آپ کی دولت و ثروت جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، صرف فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوگا کہ جو ناحق قتل عام ہو رہا ہے، جو آپ کی ناتوانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ آپ کی جو بالکل بے توجہی کی وجہ سے ظلم و بربریت آپ نے مچائی ہوئی ہے، اس سے کم از کم مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی وہ بات کرتے رہیں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی رہے گا حرمت حرم اور آل سعود۔ اس پہ ابھی ہم ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، لائیو کالز بھی کھولیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے اوپر۔